यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे اور بات کریں گے شمشاد احمد قمر صاحب سے۔ یہ بات جو ہے یہ ہے ان کنٹینیوٹی پچھلے پروگرام کے مفہوم اور مضمون کو تھوڑا سا تسلسل میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ہندوستان کی، اور وہاں پہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں تقسیم اور بٹوارا اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ انگریزوں نے یہ اتنی بڑی یہ کانسپریسی تھیوری کی کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ نعوذ باللہ پلانٹ کیا اور انہیں جو کہتے ہیں خود کاشتہ پودا کے طور پر ابھارا۔ تو اس پہ ہم نے دیکھا ایک چیز تو یہ اسٹیبلش کی بات کہ اس وقت مسلمانوں کو تفرقے کی ضرورت تھی نہیں۔ پھر اور آگے حقائق جب ہم بات دیکھیں گے آج کے پروگرام میں بھی اور آئندہ بھی، ہم دیکھیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کن حالات میں اپنی پبلیکیشنز جو اپنے دعوے سے پہلے آپ نے لکھی اسلام کے دفاع میں، انہیں کن حالات میں پبلش کرتے رہے ہیں، اور کس طرح وہ تمام الزامات جھوٹے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے قبل کی زندگی پر لگائے جاتے ہیں اور بعد کی زندگی پر بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو شمشاد قمر صاحب، آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ دعوے سے قبل کی زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے کسی بھی نبی کے لیے۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا مسیح ہونے کا، مہدی ہونے کا اور خدا کی طرف سے مامور ہونے کا، تو جو ایک نبی کی گزشتہ زندگی کو دیکھنے کا جو ایک معیار ہے، اس معیار پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوے سے پہلے کی زندگی میں وہ کیا خصوصیت تھی، وہ کون سی ایسی بات تھی جو آپ اپنی صداقت کے معیار کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے کے مامور کے طور پہ چنا، تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں دیگر انبیاء کی دعوے سے پہلے کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان انبیاء نے جب دعویٰ کیا ہے تو ان کی دعوے سے پہلے کی زندگی کیا ہوتی تھی اور لوگ ان کی زندگی کو پہلے کس نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بارے میں دو قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی نے خود اپنی زندگی کو کس طرح پیش کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نبی کی قوم اس نبی کی زندگی کو کس طرح دیکھتی تھی یا ان سے کیا امیدیں رکھا کرتی تھی۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ کہ اے رسول تو ان لوگوں کو بتا دے کہ میں اس سے پہلے بھی تمہارے اندر ایک عمر رہا ہوں، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس عمر پر غور کرو کہ کیا میں نے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے جو اب جھوٹ بولوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور خاص طور پر اللہ پر افتراء کرتا ہے، اس سے بڑھ کے ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور ایسے مجرموں کا اللہ تعالیٰ انجام یہ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا مجرم جو ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ اور دوسرا سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، انہوں نے یہ کہا کہ اے صالح تو اس سے پہلے ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا، امید کی جگہ تھی، ہم تو بڑی امیدیں رکھتے تھے تجھ سے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو قرآن کریم میں ہمارے سامنے آتی ہیں انبیاء کے بارے میں ان کے دعوے سے قبل کی زندگی کے حوالے سے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پوری قوم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم کوئی عیب یا افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں سے ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ پس یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ پھر مزید حضور فرماتے ہیں کہ میری ایک عمر گزر گئی ہے، کون ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا ہے؟ پھر جب میں نے محض للہ انسانوں پر جھوٹ بولنا متروک رکھا اور بارہا اپنی جان اور مال کو صدق پر قربان کیا، تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا؟
تو یہ تو دعویٰ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو غیر تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعی اس طرح سمجھتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا، اور ذمہ دار گھرانوں میں عموماً تھانے کچہری کے معاملات یہ چلتے رہتے ہیں، اور ایسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی مقدمات ہوا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بعض اوقات گواہی دینے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ متعدد مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تو آپ نے اپنے ہی خاندان کے خلاف گواہی دی۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک عیسائی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مقدمہ کیا، آپ کے وکیل نے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہاں تھوڑا سا جھوٹ بولے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر انکار کیا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں، سزا ہوتی ہے تو ہو جائے، جھوٹ بولنا سرشت میں شامل نہیں ہے۔ چنانچہ وکیل مکرم فضل الدین صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی عظیم الشان شخصیت اور اخلاقی کمال کا میں قائل ہوں، میں انہیں کامل راست باز یقین کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کے وکیل کی گواہی ہے۔ چنانچہ اس کے علاوہ پھر مزید حوالے میرے پاس اس وقت موجود ہیں۔ محمد حسین بٹالوی صاحب، یعنی مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب، جو آپ کے بہت بڑے مخالفین میں سے تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زندگی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم واقف ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی سے۔ تو جب براہین احمدیہ پر ریویو لکھا انہوں نے تو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین میں سے ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل کے جب ہم قطبی اور شرح ملا پڑھا کرتے تھے ہمارے ہم مکتب بھی۔ پھر مزید لکھتے ہیں کہ مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار اور صداقت شعار ہیں۔ اور پھر لکھا کہ اور اس یعنی براہین احمدیہ کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ اب یہ گواہی ہے کہ آپ صداقت شعار تھے اور ہر لحاظ سے تقوی اور پرہیزگار تھے، اور اسلام کی ہر لحاظ سے مدد کرنے والے تھے، اور اس قدر مدد کرنے والے تھے کہ گزشتہ سالوں 1400 سالوں میں ایسے بہت کم نکلے ہیں۔ اور یہ ایک مخالف کی گواہی منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زندگی ایک پاکیزہ زندگی تھی۔ چنانچہ منشی سراج الدین صاحب جو ایڈیٹر تھے اخبار ذمہ دار کے، مولانا ظفر علی خان صاحب ان کے والد تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کی عمر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 22-23 سال کی ہوگی۔ ہم چشمدید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ آپ بناوٹ اور افتراء سے بری تھے۔ اور اسی طرح پھر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ کیریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا، اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی، غرضے کہ مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کے 50 سالوں نے بلحاظ اخلاق اور عادات اور کیا بلحاظ خدمات و حمایت دین مسلمانان ہند میں ان کو ممتاز، برگزیدہ اور قابل رشک مرتبے پر پہنچایا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں سید میر حسن صاحب جو علامہ اقبال کے استاد تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جوانی میں دیکھا، تقریباً 28 سال کی عمر میں۔ تو وہ گواہی دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آپ عزلت پسند، پارسا، فضول و لغو سے مجتنب، محترس تھے۔ ادنا تعامل سے بھی دیکھنے والے پر واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت اپنے ہر قول اور فعل میں دوسروں سے ممتاز ہیں۔ اور اسی طرح قادیان کا ایک ہندو جو آپ کا ہم عصر تھا وہ آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے مرزا غلام احمد کو دیکھا ہے، میں اور وہ ہم عصر ہیں، اور قادیان میرا آنا جانا ہمیشہ رہتا ہے، اور اب بھی میں دیکھتا ہوں جیسی عمدہ عادات اب ہیں ایسی ہی نیک خصلتیں اور عادات پہلے تھیں، سچا، امانت دار اور نیک۔ اور لکھتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرمیشور مرزا صاحب کی شکل اختیار کر کے زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ اس کی گواہی تھی۔ اور باقی رہا دوسرا حصہ کہ قوم آپ کو کس امید کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔
اس لحاظ سے بھی جب دیکھیں تو مولوی غلام رسول صاحب ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بچپن میں بلکہ لڑکپن میں ہی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر اس زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو یہ لڑکا نبوت کے قابل ہے۔ اور اسی طرح حضرت صوفی احمد جان صاحب جو ایک بڑے باکمال بزرگ تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ اسی طرح سید ممتاز علی امتیاز صاحب وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب مرحوم نہایت مقدس اور برگزیدہ بزرگ تھے اور نیکی کی ایسی قوت رکھتے تھے جو سخت سے سخت دل کو بھی تسخیر کر لیتی تھی۔ وہ نہایت باخبر عالم، بلند ہمت مسلح اور پاک زندگی کا نمونہ تھے۔ چنانچہ اس وقت میں دیکھیں اور بھی بہت ساری تحریکیں تھیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اسلام کی حمایت میں چل رہی تھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی تحریک تھی، سید امیر علی صاحب کی تحریک تھی، اور دیگر مسلمان تھے جو کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اگر کامیابی ملی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششوں کو ملی ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ باتیں ہیں جن کی مخالفین خود گواہی دے رہے ہیں۔ احمدیوں نے تو ظاہر کہنا ہی کہنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب نہ ماننے والے جو مخالف ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں۔ چنانچہ مشہور مفسر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور ماہر تعلیم بھی حضرت مولانا عبدالکلام آزاد صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے تاکہ وہ محتم بشان تحریک جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پامال اور پست بنائے رکھا آئندہ بھی جاری رہے۔ مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے کلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے شعار قومی کا عنوان نظر آئے قائم رہے گا۔ تو اس کے علاوہ چودھری افضل حق صاحب جو احرار کے مفکر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں کوئی جماعت تبلیغی اغراض کے لیے پیدا نہ ہو سکی، ہاں ایک دل مسلمانوں کی غفلت سے مضطرب ہو کر اٹھا، ایک مختصر سی جماعت اپنے گرد جمع کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بڑھا۔ اپنی جماعت میں وہ اشاعتی تڑپ پیدا کر گیا جو نہ صرف مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے لیے بلکہ دنیا کی تمام اشاعتی جماعتوں کے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح مرزا حیرت دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جو اس نے آریوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ہیں وہ واقعی بہت تعریف کی مستحق ہیں۔ اس نے مناظرے کا بالکل رنگ ہی بدل دیا اور ایک جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی۔ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ادیب ہیں، شاعر اور ایڈیٹر علامہ نیاز فتح پوری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کلام نہیں کہ انہوں نے یقیناً اخلاق اسلامی کو دوبارہ زندہ کیا اور ایک ایسی جماعت پیدا کر کے دکھا دی جس کی زندگی کو ہم یقیناً اسوہ نبی کا پرتو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ نیک لوگ اور بھی دنیا میں ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اور نیک نہیں تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے معمور کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھی خدمت گزار۔ تو یہ پہلی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی زندگی اور پاک باز زندگی تھی۔ بہت بہت شکریہ شمشاد قمر صاحب۔